وقال موسى يا فرعون إن رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم آسن عاقبتنا فی امور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ الحمدللہ آج ہمارے نوے پارے کا آغاز ہے اور انشاءاللہ ہم اسی طرح سے اس میں سے کچھ نکات نکالیں گے، دن میں پارے کی جو اس کی تلاوت بھی کریں گے، ترجمہ پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور پھر اس بات پہ ضرور غور کریں گے کیسے ہم اپنے عمل کو تبدیل کریں اور اس عمل کی طرف پہنچیں جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر بہت دعائیں بھی انشاءاللہ درکار ہوں گی۔ جب ہمارے پاس نواں پارہ شروع ہوتا ہے تو جز 9 میں ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 94 کی طرف دیکھیے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پچھلی قوموں کے حوال رکھتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وما ارسلنا فی قریۃ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ان کو اس کے رہنے والوں کو تنگی اور سختی سے گھیرا، کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ سختی کے بعد ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھولے پھلے۔ بہنوں آواز نہیں آ رہی ہے؟ کسی کا آ میسج رہی لکھا ہے۔ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، اور آخر کار پھر ہماری پکڑ اچانک آ گئی۔ یہاں جو ہمیں بات سمجھنی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ انسانوں کو، بستیوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں، امتحانات میں ڈالتے ہیں، تاکہ دل نرم ہو جائیں۔ دل نرم کیسے ہوں؟ کہ نصیحت اندر تک اتر جائے۔ اور یہ ضروری کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ ضروری کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بعض دفعہ جب بہت خوشحالی ہوتی ہے نا، انسان اس میں ایسے مگن اور مست ہوتے ہیں کہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، لیکن تنگی آنے کے بعد ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ دل نرم ہو جائے۔ اور دل نرم ہونے کی صفت کیا ہے؟ کہ ہدایت دل میں اتر جائے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، زندگی کے حالات سخت ہوتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں، تو انسان اس میں بجائے رب کے قریب جانے کے اور رب سے دور چلا جاتا ہے، بار بار شکوے شکایتیں کرتا ہے اور دین کو بالکل ہی چھوڑنے والی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک چیز کیا بتا رہے ہیں کہ جب دل سخت ہونا تو پیغام الہی چاہے کسی، یعنی آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور قرآن مجید کے کلام ان کے وہ تلاوت کرتے ہیں، لیکن ابو جہل کا دل نہیں بدلتا، وہ پتھر کا پتھر رہتا ہے۔ تو جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے نا تو اپنے دلوں کا جائزہ لیں گے کہ ہم مشکل حالات میں ہوں یا خوشحالی میں ہوں، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، کہ ہم نصیحت سن کے بدلتے ہیں یا نہیں۔ پھر اسی طرح ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ بدحالی اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور دل کی نرمی کے لیے آتی ہے، تو دوسری طرف جو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب ان کے پاس اللہ نے خوشحالی لیا ہے تو وہ کیا کہنے لگے، یہ تو زندگی کا طریقہ ہے، اونچ نیچ ہوتا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ تو ہم بھی سوچیں کہ جب ہمارے پاس کبھی مشکل کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، صحت خراب تھی، اچانک صحت صحیح ہو گئی، معاش کے حالات تنگ تھے، اب بہتر ہو گئے، تو جب ایسا ہوا تو کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا؟ اور یہ سختی ہے کیا، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن مجید بار بار دل کے حوال پہ بات کرتا ہے، اور سختی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگے کہ میرا کمال ہے، میں نے اچھی جگہ انویسٹ کیا تھا، میں نے بچوں کی تربیت کی ہے، میں نے گھر بنایا ہے، میں دین سے جڑی ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے پاس ہمارا دل کا حال کیا ہے، میں، یا ہم یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے ہمارے کام کروایا۔ اور دیکھیے اس سے نکلنے کا راستہ، جو دل کی سختی ہے نا، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ شکر گزاری بھی ہے اور نعمت کا اعتراف بھی ہے کہ یہ سب کچھ جو میرے اور آپ کے پاس ہے یہ اللہ نے عطا کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور جب یہ بات دل میں ہونا تو ہر وقت دھڑکا سا رہتا ہے کہ جنہوں نے نوازا ہے کہیں وہ خفا نہ ہو جائیں، کہیں وہ ہم سے واپس نہ لے لیں، تو ان کی مانیں، ان کو خوش رکھیں، ان کی رضا کو اپنے لیے سب سے قیمتی سمجھیں۔ تو بس یہی آج ہمارا پورا دن کرنے کا کام ہوگا۔ اور دیکھیے ہماری زندگیوں میں بھی اونچ نیچ آتی ہے نا، صحت کی، بچوں کی نافرمانی بعض دفعہ تنگ کرتی ہے، معاش
کے مسائل ہیں، تو اس میں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ دل کی نرمی کے لیے آئے ہیں، یہ امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے رجوع کریں، استغفار کریں، شکر گزاری اور صبر اختیار کریں، اور وہ جو ہے نا ان مع العسر یسرا، تو پھر جو مشکل ہے اس کے ساتھ آسانیاں تلاش کریں کہ اللہ نے کیا کچھ دیا ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ بھی کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 96 میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ولو ان اہل القریٰ، اگر بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ آسمان اور زمین کے دروازوں سے ان کے اوپر برکتیں کھول دیتے۔ تو دیکھیے سارے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جو مشکل اور پریشانی ہو اللہ اس کو دور کر دے سکتے ہیں، بس ہمارا کام کیا ہونا چاہیے، اللہ سے جڑ کے رہیں اور ان کی بات بھی مانیں۔ اس کے بعد 116 میں ہمارے پاس ایک السلام واقعہ علیکم آتا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، دیکھیے ہمارے پاس 116 سے پہلے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پورا واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جا کے دعوت دین دیتے ہیں، اور آپ سب نے یہ واقعہ پڑھا ہے، تو فرعون جو ہے تمام جادوگروں کو بلاتا ہے کہ معاوضے کے عوض تم موسیٰ کو ہرا دو، موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ 116 میں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا، قرآن مجید کہتے ہیں سحر نظیم، بہت بڑا جادو لے کے آتے ہیں یہ جادوگر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ اپنا عصا ڈالیے۔ یہاں پہ غور کیجیے گا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا، ایک پتلی سی لکڑی ہی تھی نا، جس کے بارے میں خود حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں اس سے اپنے بکریوں کا چارہ گراتا ہوں، پتے گراتا ہوں اور اس سے ٹیک لگا لیتا ہوں۔ ان سے کیا کہا گیا کہ عصا ڈال دو، بس اتنا کہا گیا۔ سیکھنے کے دو تین نقطے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ جب جادوگروں نے اپنا جادو ڈالا، بہت بڑا سحر عظیم ڈالا، تو اللہ زمین سے کوئی سانپ نکال دیتے اور وہ سارے جادو کو کھا جاتا، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ موسیٰ آپ اثر ڈالیے۔ کیوں؟ ہمیں یہ سکھانا ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، برکتیں اللہ ڈالیں گے، کام کو مکمل اللہ کروائیں گے، ہمارا کام کیا ہے، اپنے حصے کا دیا جلانا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے، یہ وہی عصا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ عصا کیا کرے گا، لیکن انہوں نے اللہ پر توکل کیا۔ اب ہمارے لیے کیا ہے، ہم بھی اسباب پر نظر نہ رکھیں، کیونکہ یہ تو بنی اسرائیل کا رویہ ہے، وہ ہمیشہ یہ دیکھتے تھے ہمارے پاس کیا ہے اور اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا ادراک کرنا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے نا، ہم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو میں اور آپ آج ضرور سوچیں کہ ہماری اولاد، ہمارے عزیز رشتہ داروں میں کون کون ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، کیا ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے؟ اور انبیاء کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھی بھر ریت اٹھا کے پھینکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے کافروں کے اوپر۔ تو بس جب اللہ کی مدد ہے تو کیا ہوتا ہے، صرف جادو نہیں ٹوٹتا۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا کھڑے تھے اس میدان میں، سامنے اتنا بڑا جادو تھا، اور اب کیا ہوا ہے، پلڑا بالکل پلٹ جاتا ہے۔ وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ کے ساتھ لڑنے آئے تھے، جادو سے ہرانے آئے تھے، خوب تیاری کے ساتھ آئے تھے، وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسی عمدہ فتح ہے نا، کیسا دل کو خوش کرنے والا منظر ہے، اس کو تصور کی آنکھ سے دیکھیے۔ اور یہ بات نہیں کہ خالی آئے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، قالوا آمنا برب العالمین، ہم تو ایمان بھی لے آئے ہیں رب العالمین پر، جو موسیٰ اور ہارون کے رب ہیں۔ آج کی دنیا ہمیں بار بار یہ سکھاتی ہے نا، اپنے اسباب کو دیکھو، اپنی تیاریوں کو دیکھو، ان پہ نظر رکھو۔ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں اپنی سی کوشش کرو اور نتیجہ رزلٹ اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے، تربیت اولاد میں تو بار بار کام آتی ہے۔ جب میں اور آپ بالکل اپنے آپ کو تھکا ہارا محسوس کرنے لگتے ہیں نا، بچے نہیں مانتے، ان کی تربیت ویسی نہیں ہوتی، تو اس وقت سوچنا چاہیے ہماری کوششیں ایک طرف، اللہ کی مدد ایک طرف، نتیجے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ سے اچھا گمان کریں۔ اس کے بعد 125 میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایمان کی مضبوطی رکھتے ہیں۔ یہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حق کی طرف آ کے کھڑے ہو گئے، فرعون کہتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں متضاد سمتوں سے کٹواؤں گا۔ اب ان کا حال دیکھیے، وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، رب کو پہچاننے میں کچھ گھنٹے، کچھ منٹ، کچھ سیکنڈ گزرے ہیں، اور کتنے یقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اللہ کا ایک حکم ماننے لگتے ہیں، اشراف نہیں کرنا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جائے تو وہاں
وہاں نہیں بیٹھنا، غیبت نہیں کرنی، تنہائیوں میں گناہ نہیں کرنا، اور پھر ذرا سی مخالفت آتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے بیاہ نہ برا مان جائیں، سسرال میکا بچے ہم سب کو جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں۔ مقابلے میں آئینے میں ان جادوگروں کو دیکھیے جو جادو ٹونے کر کے پیسے کماتے تھے، اور ان کا ایمان دیکھیے، پھر اپنے ایمان کی مضبوطی کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ 128 میں اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ جمنے کا کلیہ بھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ فرعون کہتا ہے نا کہ اب میں تمہارے بیٹوں کو قتل کروں گا اور بیٹیوں کو چھوڑ دوں گا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے کیا کہتے ہیں؟ استعین باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو اور صبر کرو، یہ زمین تو اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہیں گے وارث بنائیں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی بس کرنا کیا ہے؟ اللہ کو تھام لینا ہے اور صبر کرنا ہے۔ صبر کیا ہے؟ درست وقت پہ درست رویہ اپنانا۔ پھر اس کے بعد 129 میں ہمارے سامنے ایک اور لوگ اللہ تعالیٰ ایک اور رویہ رکھتے ہیں۔ اب یہ بنی اسرائیل ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے آنے سے بھی پہلے بھی ستائے گئے موسیٰ، اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہی بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے جادوگروں کو دیکھا ہوگا، پورا جنگ کا پلڑا پلٹتے دیکھا ہوگا، ایک عصا ہے، مقابلے کا رنگ دیکھا ہوگا، لیکن سبق سیکھنا چھوڑ دیا تھا، غور و فکر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہوتا یہ جب انسان ان کاموں کو چھوڑتا ہے نا تو آہستہ آہستہ ظاہر پرست ہو جاتا ہے، صرف ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو نظر دیکھ سکتی ہے، اندر ایمان نہیں ہوتا نا، کھوکھلا ہوتا ہے، اس کا ویژن کمزور ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ دور کی کامیابی نہیں دیکھ پاتی۔ تو آئیے ہم سیکھیں اللہ کی حکمت پر یقین، اللہ سے اچھی امیدیں، خوش گمانی، شکر گزاری، یہ سب کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس 138 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا رویہ رکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدے سے گزارا کہ وہ پورا انہوں نے فرعون کو دیکھا، وہ فرعون جو نسلوں کو مٹا دیتا تھا، ایک عصے کی مار سے سمندر میں غرق ہو گیا۔ لیکن بنی اسرائیل سوچنا سمجھنا چھوڑ چکے تھے نا، تو معجزہ دیکھ کے بھی اندھے ہی رہے۔ اللہ کیا بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے ایک سمندر سے گزارا، راستے میں ایک قوم سے گزرے جو بتوں کی پرویدہ تھی، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے۔ حیرت ہوتی ہے نا ان کی کم عقلی پر، کیسے کم فہم لوگ ہیں۔ لیکن ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں بن گئے، اور جو ہم غلامی والی زندگی بسر کی ہے نا، اس کے اثرات ابھی بھی ہمارے ذہنوں پہ تو نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے اور اپنے ذہنوں کو آزاد کروانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور پھر آزاد کر کے کس کا بندہ بننا ہے؟ بس اپنے رب کا بندہ بن کے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 148 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے تو ان کی قوم نے کیا کیا؟ ایک بچڑا بنا لیا۔ یہ بات پتہ ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے تذکیرہ کیا ہے؟ اور ہمیں بہت سوچنا چاہیے، اس پہ ٹھہرنا چاہیے۔ جو پرانی عادتیں ہوتی ہیں نا وہ لوٹ کے آ جاتی ہیں۔ عادت ڈالنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو مٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب بہت الرٹ رہنا ہے، جب ہمیں کوئی گناہ کی عادت ہے نا، اسکرین پہ کچھ ایسا دیکھنے کی، زبان سے کچھ ایسا بولنے کی، غصے میں آ کے پھٹ پڑنے کی، لوگوں کے معاملات میں کرنے کی، حق تلفی کرنے کی، اور اب ہم نے اللہ کے لیے ان عادتوں کو چھوڑ دیا ہے نا، تو مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ اس بات سے باخبر رہنا ہے کہ پرانے راستے کھلے ہیں، ان راستوں پہ جانا نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو روک لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ کیا بتاتے ہیں؟ 157 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی رحمت کے حقدار کون ہیں؟ بہت پیاری آیت ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں رشتہ جوڑنا ہے نا، تو اس کو یاد کر لینا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ رحمت کے حقدار ہیں جنہوں نے رسول نبی الامی کی پیروی کی، اور وہ کون سے رسول ہیں؟ جن کا تورات اور انجیل میں ذکر ہے، معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، اور طیب چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور جو بوجھ اور تمہارے پر توغ لدے تھے نا ان کو اتارتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جڑے بغیر نا ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کون کون سے بوجھ تھے۔ جب وراثت کی تقسیم کی آیات آتی ہیں تو ایک صحابی نے آ کے پوچھا تھا نا کہ آدھا حصہ ملے گا عورتوں کو۔ آج بھی یہ سوال کیا جاتا ہے، آدھا حصہ ملے گا؟ آج سوال تو وہی ہے لیکن اینگل بدل گیا کہ آدھا کیوں؟ اس وقت اس بات کی حیرانی تھی کہ وہ عورت جو نہ جنگ میں حصہ لیتی ہے نہ شکار کرتی ہے، اسے آدھا حصہ اللہ کیوں دلوا رہے ہیں؟ کیسا معاملہ ہے نا؟ تو ہمیں سیرت سے جڑنا ہے، اور جڑنا کیسے؟ ایسے پڑھنا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں تقاضے بھی رکھے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ رسول کی مدد بھی کریں گے، اس کی نصرت بھی کریں گے، اور اس نور کی یعنی اس قرآن مجید کی پیروی کریں گے۔ تو یہ تینوں کام مجھے اور آپ کو آج دن بھر میں کرنے ہیں، اور دیکھنا ہے کس طرح یہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 163 سے 165 میں ہمارے پاس اہل سبت کا تذکرہ آتا ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وہ تین اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا،
ایک گروہ مچھلی پکڑنے لگا، ایک نے کہا ہم اس کو روکیں گے، دوسرے نے کہا ہم تو خود نہیں پکڑیں گے لیکن روکیں گے بھی نہیں۔ آئیے ہم آج کی دنیا کا جائزہ لیں، گناہ عام ہو گیا ہے لیکن ہم کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس بات سے نہیں ڈرتے کہ جب رب سے ملاقات ہوگی تو ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کے کیا کہیں گے، بلکہ ہم یہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ ہم نے کیا کہہ دیں، لوگ ہمیں کیا سنا دیں۔ تو آج ہم جب ان اہل سبت کا رویہ دیکھتے ہیں نا کہ خود برائی سے رک رہے ہیں اور ساتھ ہی روک بھی رہے ہیں، کس بات پہ کہتے ہیں ہم اپنے رب کے حضور جب کھڑے ہوں گے نا تو یہ کہیں گے کہ اپنی صحیح تو کر لی، اپنی کوشش تو کر لی۔ تو آج کا سبق کیا ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے طاقت بھر کوشش ضرور کریں۔ جیسے کوئی بچہ کسی بری عادت میں پڑ جائے تو والدین اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں نا اس عادت کو چھڑانے کے لیے، تو ہم بھی ایسے ہی بن جائیں، معاشرے کی فرسٹ ایڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ 170 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کتاب کو تھامتے ہیں، امسک کی بات ہے، یعنی ایسی مضبوطی سے تھامنا، اس کے اصولوں پہ چلنا اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں مسلمین کو ہائی لائٹ کیجیے، پیچھے تذکرہ ہے نا اہل سب کا کہ اس میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہیں اور ہم سب کو اصلاح کرنے والا بننا ہے۔ تو جب اصلاح کرنے والے بننے لگتے ہیں نا، یعنی دوسروں کو برے کاموں سے روکنا، ان کو نیکی کی دعوت دینا، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نگاہ اپنے اوپر سے چوک جاتی ہے۔ یہاں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اپنے اوپر سے نگاہ نہیں ہٹانی۔ اور پھر وہ یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات بتائی تھی نا کہ ایک شخص کو دوزخ میں پھینکا جائے گا اور وہ چکی کے گدھے کی طرح ڈکراتا پھرے گا، چیختا پھرے گا، اور دوزخی کہیں گے تم تو وہ ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، تم ایسی حالت میں کیوں پہنچے؟ کہے گا کہ میں دوسروں کو تو کہتا تھا نیکی کا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور دوسروں کو تو روکتا تھا برائی سے لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ تو بس مجھے اور آپ کو اپنے حال کی بھی ضرور اصلاح کرنی ہے۔ پھر 175 میں، اچھا بہنوں آج 1 سے 2 منٹ ہم اوپر ہی لیں گے کیونکہ کلاس تھوڑی سی دیر سے شروع ہوئی تھی، میرا نیٹ بند ہو گیا تھا۔ 175 میں جو ایک آیات آتی ہیں بہت دل دہلانے والا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کا قصہ سناتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا لیکن اس نے علم کی قدر نہیں کی، بلکہ چھوٹے چھوٹے سے فائدے ہوتے ہیں نا، جو چھوٹی چھوٹی سے، میرے اور آپ کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے نفس کے ڈیزائرز، اس کی خواہشات کے پیچھے اللہ کے کلام کی قدر نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں وہ زمین کی طرف بالکل جھک گیا، جیسے کتا ہوتا ہے نا، کتا زمین پہ سونگتا ہے، ناک استعمال کرتا ہے تاکہ غذا تک پہنچ جائے، آنکھ استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے کلام کی قدر نہیں کرتا تو پھر اپنے خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہ بھی کتے کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہائی الرٹ آیات ہیں کہ اگر ہم دین سے جڑ رہے ہیں تو کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ بس اب تو یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے مل گیا، نہیں، ہمیں اپنے حال احوال کا بہت جائزہ لینا ہے۔ 180 بہت پیاری 180 بہت پیاری آیت ہے ہمارے پاس، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کی سبھی نام پیارے ہیں، تم کو ان ناموں سے پکارو یا دعا کرو۔ اور یہ کیا بات ہے کہ دیکھیے بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات بتائی کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہا تھا جس کی حفاظت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا انداز بھی یہ تھا نا کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے پکارتے تھے، تو ہم بھی اس کا اہتمام کریں۔ اور آج کے پارے میں بار بار دعاؤں کا تذکرہ ہے، جب ہم تلاوت کریں گے تو یہ ہمیں اندازہ بھی ہوگا۔ اور پھر ہمارے پاس وہ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقدیر الہی کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل ہی نہیں سکتی، اور سوائے نیکی کی کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ تو ہمیں دعا کو بھی پکڑنا ہے اور نیکی کو بھی پکڑنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس 204 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا، غور سے سنو، خاموشی سے، اور دوسرا خاموشی سے سنو۔ ہم اس کے دوسرے حصے پہ تو عمل کرتے ہیں بہت زیادہ، یعنی کہتے ہیں قرآن چل رہا ہے، کوئی تلاوت کرے تو چپ ہو کے بیٹھو، لیکن غور سے سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اب ہم تراویح میں موجود ہیں، ہم اس وقت قرآن سے جڑ رہے ہیں، تو اپنا انداز بدلیں۔ اگر ہمیں ترجمہ نہیں آتا تو ایک آیت کا بھی آتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اس وقت چوکنے ہو کے دل کی پوری حاضری کے ساتھ اپنے رب کے حضور گر رہے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں ہدایت دے دیجیے۔ تو غور سے سننا ہے اور پھر عمل تبدیل کرنا ہے۔ اس کے بعد 204 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے پکارو اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، اور غافل دل والے نہ بن جانا۔ تو ہم سوچیں کہیں میں بھی اور اب بھی گھر کے کاموں میں، بچوں کی دیکھ بھال میں، جاب میں اور دیگر امور میں اپنے رب کو تو نہیں بھول گئے۔ اور ذکر الہی کی تو سب اقسام ہیں، اللہ کا تلاوت قرآن مجید بھی ہے، اور وہ تمام دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، تو ہمیں ان کا اہتمام کرنا ہے۔ اور بس ایک حدیث پڑھ کے ہم اس کا ختم کرتے ہیں۔
ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور کچھ لوگ چیخ چیخ کے دعائیں کرنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے لوگوں اپنی آواز پست رکھو، نہ تم کسی غائب ذات کو پکار رہے ہو اور نہ کسی گونگی بہری ذات کو. جسے تم پکار رہے ہو وہ سمیع بھی ہیں اور قریب بھی ہیں. تو اب کیا ہے کہ ہم چپکے چپکے دن بھر کے کاموں میں اپنے رب کو پکاریں، ان سے اپنی مشکلات، اپنے مسائل سب ان کے حضور رکھ دیں اور اپنی کمزوریاں بھی رکھ دیں کہ ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں ہو نہیں پاتا. اللہ پھر سب کاموں کو آسان کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری کل اسی وقت ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.